بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے پاک پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام کا خوبصورت واقعہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت عطا فرمائی، آپ کو بہت علم اور حکمت عطا کی گئی تھی۔ آپ کو جانوروں، پرندوں، جنات اور انسانوں پر حکومت ملی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام زبانوں کا علم دیا تھا۔ آپ جانوروں، پرندوں کی بولیاں سمجھتے تھے۔ ایک دن آپ اپنے لشکر کے ساتھ سفر پر تھے۔ لشکر میں انسان، جنات اور پرندے بھی شامل تھے۔ چیونٹیوں کی ایک وادی سے گزر رہے تھے، وادی نمل سے۔ ایک چیونٹیوں کی ملکہ نے کہا، اے چیونٹیوں، اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، کہیں سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں بے خبری میں کچل نہ دے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ سن کر مسکرائے۔ آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ آپ نے دعا کی، اے میرے رب، مجھے شکر کرنے کی توفیق دے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں ہر روز انصاف ہوتا تھا۔ سب مخلوق آپ کے عدل سے خوش تھی۔ ایک دن دو عورتیں ایک بچے کے جھگڑے میں آئی۔ دونوں نے دعویٰ کیا کہ بچہ میرا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، اس بچے کو دو حصوں میں کاٹ دو۔ ایک عورت بولی، نہیں، بچہ اسے دے دو، مگر اسے کاٹنا مت، اسے نقصان نہ ہو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، یہی اصل ماں ہے۔ سب حیران رہ گئے آپ کی حکمت پر۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ایک خاص دعا کی تھی۔ انہوں نے کہا، اے میرے اللہ، مجھے ایسی بادشاہی دے جو کسی اور کو نہ ملی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی۔ آپ کو ہواؤں پر بھی اور آپ کا تخت ہواؤں پر اڑتا تھا۔ جنات آپ کے حکم سے کام کرتے تھے۔ وہ آپ کے لیے محلات، مجسمے اور تالاب بناتے تھے۔ پرندوں کی ایک بڑی جماعت آپ کے ساتھ تھی۔ خاص طور پر ہدہد آپ کے پیغامات لے کر جاتا تھا۔ ایک دن ہدہد دربار میں موجود نہ تھا، غائب تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ناراضگی کا اظہار کیا اور فرمایا کہ بغیر بتائے یہ ہدہد کہاں غائب ہو جاتا ہے۔ کچھ دیر بعد ہدہد آیا۔ اس نے کہا، میں سبا کی سرزمین سے خبر لایا ہوں، وہاں کی ملکہ سورج کی پوجا کرتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط لکھوایا۔ ہدہد سے کہا، یہ خط لے جاؤ اور ان کے سامنے ڈال دو۔ ملکہ سبا نے خط پڑھا۔ خط میں اللہ کی طرف بلایا گیا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا تھا، اسلام لے آؤ ورنہ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ملکہ بلقیس نے اپنے وزیروں سے مشورہ کیا۔ انہوں نے کہا، ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں، مگر فیصلہ آپ کا ہے۔ ملکہ نے کہا، ہم پہلے تحفے بھیجتے ہیں۔ تحفے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پہنچے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تحفہ قبول نہ کیا۔ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بے شمار ہیں، تمہارے تحفوں سے بہتر ہیں۔ ملکہ بلقیس خود حضرت سلیمان علیہ السلام سے ملاقات کے لیے آئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کے آنے سے پہلے اس کا تخت منگوایا۔ ایک جن نے کہا، میں اسے لا سکتا ہوں۔ پھر ایک اور آپ کا خادم، آپ کا غلام، اس نے کہا، میں لے کر آتا ہوں۔ کتنی دیر میں لے کر آؤ گے؟ فرمایا، ترفق، آنکھ جھپکنے جتنی دیر میں لے کر آؤں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تخت کو منگوا دیا اور پھر اسے بدل کر رکھ دیا کہ
جب ملکہ بلقیس آئی تو پوچھا کہ یہ کیا تمہارا تخت ہے؟ اس نے کہا ایسا ہی معلوم ہوتا ہے۔ پھر اسے ایک شیشے کے فرش والے محل میں لے جایا گیا۔ وہ فرش کو پانی سمجھ کر کپڑا اٹھانے لگی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا یہ شیشہ ہے، پانی نہیں۔ ملکہ بلقیس نے کہا میں اللہ پر ایمان لاتی ہوں۔ وہ مسلمان ہو گئی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی اطاعت اختیار کی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اللہ نے انہیں زندگی بھر بادشاہت عطا کی۔ آپ نے انصاف کے ساتھ حکومت کی۔ آپ نے ہمیشہ اللہ کی عبادت کی۔ آپ کی سلطنت بہت وسیع تھی۔ ایک بار آپ عبادت میں مشغول تھے، جنات آپ کے حکم سے کام کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی روح قبض کر لی۔ آپ کا جسم مبارک، آپ کی لاش تخت پر ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ جنات سمجھتے رہے کہ آپ زندہ ہیں۔ وہ مسلسل کام کرتے رہے۔ ایک دیمک نے آپ کے عصا کو کھا لیا۔ جب عصا ٹوٹا تو آپ گر گئے۔ تب جنات کو معلوم ہوا کہ آپ اس دنیا سے رحلت فرما چکے ہیں۔ اللہ نے اس واقعے سے جنات کو سبق دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی علم، عدل اور اطاعت سے بھری تھی۔ آپ نے ہمیشہ حق اور انصاف کو ترجیح دی۔ آپ اللہ کے برگزیدہ نبی تھے۔ آپ کی کہانی قرآن میں تفصیل سے بیان ہوئی ہے۔ سورہ نمل اور سورہ سبا میں اس کا ذکر ہے۔ آپ نے ہمیں سکھایا کہ علم کے ساتھ عاجزی ضروری ہے۔ جانوروں سے شفقت اور انصاف کا درس دیا۔ آپ کی دعائیں ہمیں شکر گزار بننے کی تلقین کرتی ہیں۔ اللہ سے ہمیشہ خیر مانگنی چاہیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی کہانی ایمان کو مضبوط کرتی ہے۔ ان کی حکومت میں امن تھا، دشمن بھی عدل سے متاثر تھا۔ ان کی حکمت اور عقل کی مثالیں دی جاتی ہیں۔ ہر مسلمان کو ان کی زندگی سے سبق لینا چاہیے۔ دنیاوی طاقت کے باوجود آپ اللہ کے بندے رہے، کبھی غرور نہ کیا، ہمیشہ اللہ کی رضا کو مقدم رکھا۔ آپ کا کردار قیامت تک مشعل راہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ایسی حکومت عطا فرمائے، ہمیں سچ، عدل اور رحم کا راستہ دکھائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرح ہمیں بھی عاجزی اختیار کرنی چاہیے۔ اللہ کے شکر گزار بندے بننا چاہیے۔ اپنے علم کو دوسروں کی بھلائی کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔